دیکھو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا علم ہونا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ہم ان سے غافل ہیں، ہم ان سے دور ہیں، ہم ان کے قریب ہوتے ساتھ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی، لیکن ہم پھر بھی غافل ہیں، پھر بھی دور ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، پہلے ایک حدیث سنو۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کیا کہا؟ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، ذکر کے حلقے۔ کیا ہیں؟ ذکر کے حلقے۔ اب ہم سوچیں اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت کے باغ، ذکر کے حلقے اور چرنا ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اب تھوڑا غور کرو، مسجدوں کے پاس سے ہم گزرتے ہیں اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے ہمیں اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان جماعتوں کے پاس بیٹھیں، ان حلقوں میں جڑیں، ان مجلسوں میں اپنی شرکت کریں، ان ایسے مجلسوں میں جا کر بیٹھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہو، سکھایا جا رہا ہو، بتایا جا رہا ہو۔ چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اس علم کو حاصل کریں، ہم بھی سیکھیں اور خوب فائدہ اٹھائیں، کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کو اللہ تعالی نے ان راہوں پر چلایا ہے کہ جو کامیابی کی راہیں ہیں، ہمیں بھی ان راہوں کو دکھائے اور ہمیں بھی ان راہوں پر چلائے۔ میرے بھائیوں، جب ہم ذکر کے حلقے دیکھیں، یعنی اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، اللہ کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اس میں بیٹھیں، ہم اس میں کچھ سیکھیں۔ خوب چڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم سیکھیں اپنے پاس۔ دیکھو، ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں، آپ جب کہیں ایسی چیز دیکھو کہ بہت آپ کا فائدہ ہو تو آپ بہت زیادہ لے لیا کرو، بہت زیادہ۔ کہیں میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، آپ کو تھوڑا غور کریں کہ آپ کو کہیں دولت ملتی ہے، دولت، اور پرمیشن آپ جتنی چاہیں لے سکتے ہیں، فائدہ تو آپ کا ہی ہے، پرمیشن ہے، ایک مثال ہے۔ جب پرمیشن بھی ہے، سب چیز اوکے ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو آپ لے سکتے ہیں۔ ایک دولت آپ کو مل رہی ہے اور آپ کو پرمیشن ہے جتنی چاہیں لے سکتے ہیں، تو آپ کتنی بھریں گے؟ جتنی آپ سے لی جائے گی، اور آپ کو معلوم ہے میں جتنا لوں گا اتنا میرا فائدہ ہوگا، جتنا لوں گا۔ میرے رب کی قسم، اللہ کا ذکر، اللہ کا علم، یہ ذکر کے حلقے، یہ وہ دولت ہیں جو انسان کو اعلیٰ مقاموں پر پہنچا دیں گے، اعلیٰ درجوں پر چڑھا دیں گے۔ تو جیسے ہمیں مال کا فائدہ نظر آ رہا ہے، ایسے اعمال کا فائدہ ہم تھوڑا غور کریں، اعمال پر اپنی تھوڑی شکل کو لے کر آئیں کہ اعمال ہمیں کس طرح کا فائدہ پہنچائے گا۔ تو ہمیں چاہیے جب ہمیں ایسے حلقے ملے تو ہم خوب وقت دیں اور خوب چیزوں کو سیکھیں اور ان پر عمل کرنے والے بنیں۔ ہاں، کیا بنیں؟ عمل کرنے والے۔ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، خوب چڑھ لیا کرو جب جنت کے باغوں سے گزرو، تو دیکھو جنت کے باغ بتائے۔ آج ہم کتنی دور ہیں، کتنی دور، مسجد کے برابر میں ہمارے گھر ہیں اور ہم مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ مسجد ہمارے گھر کے پاس ہے اور ہم اس مسجد میں جا کر اپنے رب کو راضی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو قدم ہم مسجد میں نہیں لے کر جا پا رہے ہیں، کیا وہ قدم کل ہمیں جنت میں لے جائیں گے؟ جب ہم آج اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہوئے، اچھے برے کو سمجھ رکھتے ہوئے، اچھے برے کا علم رکھتے ہوئے آج ہم اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے راضی ہو کر نہیں دکھا رہے ہیں، کل جب مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، جب اللہ کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے گا، سوچو تو صحیح، کیا پھر اللہ راضی ہوگا جب آج ہم اپنے اوپر سارے کنٹرول رکھتے ہیں،
ساری طاقت ہمارے قابو میں ہے، ہم جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، اچھے برے کا ہمیں علم دیا ہے۔ آج ہم اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہیں، پھر کل کے اللہ راضی ہوگا؟ بتاؤ، آج موقع ہے، آج اعمال بنا لیں، ذکر کے حلقوں میں بیٹھا کریں، خوب اپنے فائدے کی چیزیں سیکھا کریں، خوب اعمال بنا لیں تاکہ ہمارے کام آ جائیں، میرے بھائی آج سوچ لیں، آج وقت نہ جانے پھر وقت ملے نہ ملے، آج تھوڑا غور کر لیں ان باتوں کے بارے میں، پھر موقع ہو یا نہ ہو۔